یہ آیت نمبر 12 سورۃ الممتحنہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ان اللہ غفور رحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرة كما یئس الكفار من اصحاب القبور۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، آمين یا رب العالمین۔ حضرات، یہ جو آیت ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کو آیت بیعت النساء کہتے ہیں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو خواتین سے بیعت لیا کرتے تھے، خاص طور پہ فتح مکہ کے فوری بعد، تو اس کے الفاظ مروی ہیں۔ اگرچہ بعض روایات میں یہ بھی ذکر ہے کہ اس سے ماقبل آپ ان الفاظ کے ساتھ اہل ایمان مردوں سے بھی بیعت دیتے رہے ہیں، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ ایک بیعت عقبہ اولیٰ تھی، ایک ثانیہ تھی، اور اس کے بعد جب صحابہ ایمان لایا کرتے تھے تو مختلف الفاظ ہیں، اور وہ بیعت اسلام ہوتی ہے۔ یعنی یہ جو بیعت ہے، نہ یہ بیعت جہاد ہے، نہ یہ بیعت ارشاد ہے، یہ کیا ہے؟ بیعت للاسلام۔ یعنی جو بھی شخص آ رہا ہے یا جو بھی عورت آ رہی ہے اور وہ کہتی یہ ہے کہ میں مومنہ ہوں، تو اب اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہے۔ ہاتھ پر بیعت سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ ملایا کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کے وقت کسی خاتون سے ہاتھ نہیں ملایا، بلکہ بعض نے جب یہ کہا بھی تو آپ نے فرمایا کہ انی لا اصافح النساء، میں خواتین سے مصافحہ نہیں کرتا۔ تو بہرحال یہ الفاظ تھے جو آپ ان سے کہلواتے تھے، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار بھی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار بھی ہے، اور کچھ ایسے بڑے بڑے گناہ ہیں کہ جو جاہلیت میں خواتین سے بھی سرزد ہوا کرتے تھے، جس میں خاص طور پہ زنا اور بہتان ہے، زنا اور بہتان ہے۔ تو بہرحال وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، مختلف واقعات ہیں۔ علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ کی یہاں تفسیر جا کر دیکھیے تو انہوں نے بہت سی روایات نقل کی ہیں، اور بہت خوبصورت روایات ہیں کہ کس طریقے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غایت درجے میں سماحت، یعنی جیسے ہند والا واقعہ تو سبھی جانتے ہیں، ہند زوجت ابی سفیان، اس کے سوا ایک اور خاتون تھیں، وہ آئیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ نے بیعت لی۔ اس بیعت میں الفاظ یہ تھے کہ اللہ ینحنا، جو یہاں الفاظ ہیں اس کے سوا بھی الفاظ مروی ہیں کہ بھئی آپ نوحہ نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھیے، ایک جاہلیت میں خاتون نے میری مدد کی تھی نوحہ کرنے میں۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی گھر میں کوئی وفات ہو جائے تو اور جگہ کی خواتین آ کر چیخم چہاڑا مچاتی تھیں، اور وہ بہت، یعنی ان کو یاد رکھا جاتا تھا کہ اس موقع پر انہوں نے ہماری مدد کی تھی۔ تو انہوں نے الفاظ یہ کہے کہ فلانۃ اسعدتنی فی الجاہلیہ۔ تو انہوں نے جیسے ہی ہاتھ آگے کیا ہوا تھا نا، یعنی اللہ کے بس ویسے ہی ہاتھ آگے کیا تھا، تو واپس کر دیا کہ ابھی میں بیعت نہیں کر رہی، پہلے میں جا کے اس کے ہاں بھی ایک وفات ہو چکی ہے، میں نوحہ کروں گی پھر آ کے بیعت کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی فرمائی، ٹھیک، وہ گئی، چلیے نوحہ کر کے پھر آ کر بیعت کر لی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لے لی۔ ہند جی، آپ کے پوچھا تھا یونس صاحب؟ جی جی، ہاں ام حبیب، یہ میرے علم میں نہیں، سچی بات ہے، لیکن واللہ اعلم، میرے علم میں نہیں، کسی کے علم میں تو بتا دیں صاحب صاحب۔ بہرحال ہند بنت زوجت ابی سفیان کا واقعہ کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ آئیں
تو اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقنا پر جو ایک مشہور مکالمہ ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ ان ابا سفیان رجل شحیح، یہ جو ابو سفیان ہے یہ ذرا کنجوس آدمی ہے، تو یہ مجھے اتنا نہیں دیتے، تو کیا میں ان کے اس میں سے مال لے لیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لے لیا کرو جتنا تمہارے اور تمہاری اولاد کے لیے کافی ہو۔ پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا یزنینا، تو انہوں نے نہایت تعجب کے ساتھ پوچھا کہ او تزنی الحرۃ، کہ کیا آزاد عورت بھی زنا کر سکتی؟ یعنی ان کے ہاں بھی جاہلیت میں یہ تصور نہیں تھا کہ ایک آزاد عورت زنا کرے، زنا کا جتنا بھی دھندہ ہوتا تھا وہ غلام عورتیں ہی کیا کرتی تھیں۔ تو او تزنی الحرۃ، بہت تعجب کی بات ہے، آپ ہم سے کہہ رہے ہیں ولا یزنینا، تو گویا انہوں نے یہ سمجھا ہند نے۔ اور خاص طور پہ اب جو پچھلی آیت ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا جب ولا یسرقنا، اور اپنے آپ کو ظاہر بھی کر دیا کہ میں ابو سفیان کی زوجہ ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا تھا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جثہ مبارکہ کے ساتھ، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غایت درجے کی سماحت فرمائی اور تبسم فرمایا۔ تو اس کے بعد جب کہا کہ ولا یقتلن اولادہن، تو پھر اس نے کہا، اس عورت نے یعنی ہند زوجۃ ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نحن ربیناہم صغارا وانتم قتلتموہم کبارا، ہم نے تو انہوں نے بچپن میں، ہم نے تو قتل نہیں کیا، قتل تو آپ نے کیا میدان بدر میں۔ تو بہرحال تو یہ آیت ہے جس میں بیعۃ النساء کا ذکر ہے۔ بات ہو جائے اسلام لانے کے بعد جو ہے کسی نے مطلب اسلام لانے سے پہلے کوئی زنا کیا ہو تو اس کو اسلام لانے کے بعد تو کوئی زنا کی سزا نہیں کی۔ فرمایا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس مومنات آئیں، کیا کرنے؟ یبایعنک، بیعت کرتی ہوئی آئیں۔ تو یہ جاءک المؤمنات کے بعد جو جملہ فعلیہ ہے مضارع کی شکل میں، یہ حالیہ ہے، یعنی کیا کرنے آئیں؟ بیعت کرنے آئیں۔ کس بات پر بیعت کریں گی؟ اعلی اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ آپ کے ساتھ کسی کو شریک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی۔ ولا یسرقن، اور نہ چوری کریں گی۔ ولا یزنین، اور نہ زنا کریں گی۔ ولا یقتلن اولادہن، اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی۔ ولا یأتین ببہتان، اور نہ بہتان لے کر آئیں گی۔ لیکن یہاں بہتان کون سا بہتان فرمایا؟ یفترینہ، جس کو وہ خود کھڑا کریں گی، افطرا یفتری سے۔ کہاں کھڑا کریں گی؟ بین ایدیہن و ارجلہن، بین ایدیہن و ارجل، اپنے دونوں ہاتھوں اور پیروں کے درمیان۔ اس حوالے سے مفسرین میں اختلاف ہوا کہ اس سے کیا مراد ہے۔ مشہور قول یہ ہے کہ نعوذ باللہ اگر اس سے زنا ہو گیا اور زنا کی صورت میں ولد پیدا ہوا اور اس ولد کی نسبت وہ اپنے شوہر کی طرف کر دے، تو یہ ایک اعتبار سے اصلاً بہتان ہے۔ یعنی بہتان سے کیا مراد ہے کہ بھئی وہ اصلاً اس کا ولد نہیں ہے، تو اسے حقیقت کا بیان کرنا چاہیے کہ یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے بالفرض۔ تو یہ کیا ہوا؟ بہتان یفترینہ بین ایدیہن، اور کہا کہ بھئی حضرت مجاہد اور بعض صحابہ نے کہ بھئی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کہاں گرتا ہے؟ کہا بین یدیہا و رجلیہا، تو مطلب یفترینہ بین ایدیہن و ارجلہن سے مراد حقیقتاً بھی ہے، مجازاً نہیں۔ یعنی واقعی جو بچہ وہ پیدا کرتی ہیں اس کی نسبت کسی اور کی طرف کر دینا، یہ بہتان لگا ہے۔ ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن و ارجلہن، ایک رائے یہ۔ ایک رائے یہ کہ یہاں بہتان سے مراد جس کو آپ بہتان کہتے ہیں، ہو سکتا ہے آج انشاءاللہ ہم سورۃ النور میں پڑھیں، جس کو قذف کہا جاتا ہے۔ تو خواتین کے ہاں جیسے کچھ مسائل میں یہ کثرت سے ہوتا کہ بھئی کسی پر الزام لگا دیا، فلاں کو کہہ دیا، جیسے آپ دیکھتے ہیں سورہ یوسف میں کیا ہے کہ بھئی وہ وقال نسوة في المدینة امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا۔ مرد ہو سکتا ہے اتنا کلام نہ کریں کسی اس طرح کے موضوع پر جتنا کلام خواتین کے ہاں پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ولا یأتین ببہتان ای ولا یأتین بقذف، اور وہ قذف جھوٹا کیسے ہوگا؟ اپنی طرف سے گھڑا ہے، تو اپنی طرف سے گھڑنے کو کیا کہتے ہیں؟ افترا بین یدیہ ورجلیہ۔ تو افطرا بین یدیہ ورجلیہ سے مراد افطراہ من عند نفسہ، لیس لہ حقیقہ، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن، بعض نے اس سے ملتا جلتا معنی لیا اور کہا کہ ولا یأتین ببہتان ای بالنمیمۃ،
یفترینہ بین ایدیہن و ارجلہن ثم یمشین بہا، اس نمیمہ کو لے کر جو اپنی طرف سے کچھ ملا جلا کے لوگوں میں افساد پیدا کرنے کے لیے کچھ کہانی گھڑی ہے، اپنے پاس سے گھڑی ہے اور پھر اس کو لے کر پھرتی۔ اس میں اور بہتان میں کیا فرق ہوا پچھلی رائے میں؟ قذف جو ہے وہ چوری کے الزام لگانے کو نہیں کہتے، وہ فساد پیدا کرنے کے لیے جھوٹے اقوال گھڑنے کو نہیں کہتے۔ قذف ہمیشہ شرف اور عزت میں ہوتا ہے، یعنی کسی پر زنا کا الزام لگایا جائے گا تو یہ کیا شمار ہوگا؟ یہ قذف ہے۔ تو پچھلی رائے قذف کے اعتبار سے تھی، یہ رائے عام ہے، اس میں قذف کے سوا باقی بہتان بھی شامل ہے۔ بعض نے اس میں ایک اور مراد دی ہے کہ ولا یاتین ببہتان یفترینہ، کہ بچہ کہیں اور سے ملا ہے اس کو، یعنی وہ لقیط ہے، بچہ لقیط زمین سے اٹھایا اور اس کے بعد اس کی نسبت اپنے شوہر کی طرف کر دی۔ کہا کہ یہ بھی کیا ہے؟ ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن و ارجلہن، وہ ان کا ولد نہیں ہے لیکن اپنی طرف سے بہتان گھڑ کے کہا کہ یہ تمہارا ولد۔ واللہ اعلم۔ کیا مراد لی گئی اس سے حضرت تھانوی کے ہاں؟ یہ ساری اور نہ کوئی ترجمہ نہ کوئی بہتان کی اولاد لاویں گی جس کو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان نطفہ شوہر سے جنی ہوئی دعویٰ کر کے بنا لے۔ آگے انہیں دیکھا جیسا جاہلیت میں بعض عورتوں کا دستور تھا کہ کسی غیر کا بچہ اٹھا لیں اور کہتی ہے کہ یہ لقیط والا یا کسی سے بدکاری کی اور اس نطفہ حرام کو اپنے خاوند کا بتلا دیا کہ اس میں علاوہ گناہ زنا کے کھا کے ولد کا ہے غیر مطلب الولد کے ساتھ، جس پر حدیث میں بنتے ہیں۔ اور وہ نمیمہ یا قذف کا نہیں بتایا، ٹھیک۔ مطلب زیادہ قوی رائے یہی ہے کہ یہاں یاتین ببہتان سے مراد ولد ہے۔ اب ولد ہونے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں جو انہوں نے بتا دی، یا وہ لقیط ہوگا یا وہ کیا ہوگا، وہ حقیقتاً اس عورت کا بچہ ہوگا لیکن شوہر کا نہیں ہوگا، وہ بدکاری کے نتیجے میں پیدا ہوا ہوگا۔ اللہ اعلم۔ ہاں اصل میں دیکھیں بہتان کا جو لفظ ہے نا وہ لغت میں الزام لگانے کے لیے نہیں آتا۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید میں استعمال ہوا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجت تمام کی تو کیا کہا؟ بُهِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ بہت یبہتو کا مطلب ہوتا ہے کسی کو مبہوت کر دینا، اردو میں بھی آپ استعمال کرتے ہیں۔ بہتہ کا کیا مطلب ہے؟ جعلتہ مبہوتا، تو سیدنا ابراہیم بہت الکافر فصار ایش مبہوتا، فبہت الذی کفر۔ تو لفظ بہتان کے اندر تو اصلاً مفہوم ہے کسی کے منہ پر ایسی بات کہنا کہ جس سے وہ ششدر رہ جائے، حیران و پریشان رہ جائے، اسے کچھ سوجے نہ، یہ کیا ہے؟ بہتان۔ اب جب اس پر جھوٹا الزام لگایا جائے تو تب بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا، تو اس لیے اس کو بھی بہتان کہہ دیتے ہیں۔ پکڑنا بہتان ایک عام لفظ ہے جس میں کوئی بھی ایسی بات ذکر کرنا جو اس کے لیے غیر متوقع ہو۔ جہاں تک تہمت کا تعلق ہے، اتہم یتہم جس سے تہمت آتا ہے اس کا مطلب ہی الزام لگانا ہوتا ہے، لیکن اتہم یتہم میں بھی الزام زنا کو بھی عام ہے، غیر زنا کو بھی عام ہے۔ لیکن جب آپ کہیں گے فلان قذف فلانۃ او فلانا، تو اب یہ ہے رماہ بالزنا، سمجھ آئی؟ تو ایک ہے بہتان، وہ اصلاً عام ہے، ٹھیک ہے، اتہام اس سے خاص ہے، قذف اس سے بھی خاص ہے۔ کچھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہتان میں جو ہے وہ اس میں کوئی حقیقت بھی ہوتی ہے اور تہمت میں حقیقت بھی ہوتی ہے؟ نہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہتان دونوں کو شامل ہے، یعنی دونوں کو شامل کیوں ہے؟ بہتان وہ قول ہے جو حیران کن ہو، وہ حیران کن واقعی بات ایسی بھی ہو سکتی ہے جو حق ہو، اور حیران کن بات ایسی بھی ہو سکتی ہے جو حق نہ ہو۔ اب دیکھیں دونوں استعمال ہیں، جیسے میں نے قرآن میں آپ کو بتایا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ میں بُهِتَ کا مطلب من بہتہ، ابراہیم بحجتی۔ حدیث میں آپ دیکھیں تو آپ نے سنی ہوگی ذکرک اخاک بما یکرہ، قیل ارأیت یا رسول اللہ ان کان فی اخی ما اقول، فقال ان کان فی اخیک ما تقول فقد اغتبتہ وان لم یکن فی اخیک ما تقول فقد بہتہ۔ اب یہاں بہتان کس معنی میں؟ اتہام کے معنی میں، کہ اگر وہ عیب تمہارے بھائی میں ہوا تبھی تو وہ غیبت ہے، اور اگر وہ عیب تمہارے بھائی میں نہ ہوا تو پھر کیا ہے؟ فقط بہتہ۔ تو اب یہاں بہتان کس معنی میں؟ تہمت کے معنی میں، لیکن وہاں بہتان اب دونوں میں جو کامن چیز ہے، جو اشتراک معنوی ہے، وہ کیا ہے؟ ایسا قول جو حیران و پریشان کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہنا مشکل ہے لغت کے اعتبار سے کہ بہتان حق ہوتا ہے، تہمت باطل ہوتی نہیں۔ یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول نے کیا لفظ استعمال کیا؟ فقط بہتہ، فقط بہتہ۔ اگر ایسی بات کی جائے جو اس میں نہیں ہے، اس کے پیٹھ پیچھے جو اس کو ناپسند ہو، ناگوار ہو، تو یہ بہتان ہے، وگرنہ کیا
یعنی دونوں صورتوں میں پیٹھ پیچھے جو بھی بات کی جائے گی وہ دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں اس کی، اور اس کو عرب یوں کہتے ہیں احلاہم المر، ان دونوں میں سب سے بہتر بھی جو ہے وہ بھی کڑوی ہے، یعنی یہ ہے کہ یا وہ غیبت ہوگی یا وہ کیا ہوگی، یا وہ بہتان ہوگا۔ اللہ اعلم۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، اور آپ کی نافرمانی معروف میں نہیں کریں گے۔ عثمان صاحب یہ معروف جو ہے اس کا مفہوم ہے کہ نہیں، جو کل ہم بات کر رہے تھے مفہوم؟ ہاں، لا مفہوم لہ، یعنی اس کا کوئی مفہوم نہیں، مفہوم مخالفت نہیں ہے اس کی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیر معروف کا حکم دے دیں۔ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي الْمَعْرُوفِ الَّذِي أَنْتَ تَأْمُرُهُنَّ لِأَنَّكَ لَا تَأْمُرُ إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ، یہ مراد ہے کیونکہ آپ معروف کے سوا کوئی حکم دیتے نہیں۔ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، تو اب یہ کیا تھا؟ یہ تو شرطیہ کلام تھا نا، اذا جاءک المؤمنات، ابھی تک تو شرط چل رہی تھی بھئی یہ ہو جائے، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ فبایعہن، تو یہ جواب شرط۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے بیعت لے لیجئے، اور ساتھ کیا کیجئے؟ واستغفر لہن اللہ۔ بعض علماء نے کہا اس میں اشارہ یہ ہے کہ وہ جو صحابیاں نکل کے چلی گئی تھیں کہ اچھا میں ذرا ایک کام کر رہا ہوں اس کے بعد آؤں گی، اب وہ کام بظاہر تو حرام ہو چکا ہے، آپ سب بتا چکے ہیں، وہ مسلمان ہو چکی ہیں، لیکن چونکہ فلانا، اور ان کے ہاں یہ وفا آپ دیکھیں، قیمت وفا جو ہے، اس نے مدد کی تھی میری، چاہے وہ ایک غلط کام میں تھی لیکن اب میں نے مدد کر کے آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا نہیں اسے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نے اس کو پسند فرمایا، لیکن وہ گئی اور کر کے آ گئی، اس کے بعد آپ نے اس سے بیعت لے لی، اور ساتھ یہ کہا واستغفر لہن اللہ، ان کے لیے استغفار بھی فرمائی۔ اور بعض نے کہا کہ نہیں، یعنی ان سے بیعت لے لیجئے، اور جو ان سے ماقبل ہو چکا ہے یا اسلام لانے کے بعد کچھ اقوال ایسے سرزد ہو چکے ہیں، واستغفر لہن اللہ۔ اور بعض نے کہا کہ اس کا تعلق ماقبل سے نہیں ہے، اللہ کے رسول ویسی امت کے لیے استغفار کرتے ہیں، اہل ایمان کے لیے بھی کرتے ہیں، تو مومنات کے لیے بھی کہا جاتا ہے، جیسے ہم بھی کہتے ہیں رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات، تو ایسی صورت میں کیا ہم مومنات یا مومنین کے لیے استغفار کرتے ہوئے کچھ ان کے گناہوں کو پیش نظر رکھتے ہیں، یا مجرد استغفار ہوتا ہے؟ مجرد استغفار ہوتا ہے، یہاں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ واستغفر لہن اللہ۔ ان اللہ غفور الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم۔ یہاں علماء نے کہا کہ مراد جو ہے وہ یہود ہیں، اے اہل ایمان اس قوم سے دوستی نہ کرنا، غضب اللہ علیہ، جن پر اللہ غضبناک ہوا ہے، قد یئسوا من الآخرہ، وہ آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں؟ کیا آخرت کے آنے سے مایوس ہو چکے ہیں؟ آخرت میں نجات سے مایوس ہو چکے ہیں، آخرت میں اللہ کی رحمت کے حصول سے مایوس ہو چکے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ما لہم فی الآخرۃ من خلاق، انہیں معلوم ہے کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، چاہے وہ کہیں کہ وہ چوزن پیپل ہیں اور وہ شعب اللہ المختار ہیں اور وہ اللہ کے احبا ہیں، دوست ہیں، ولی ہیں، یعرفون، سب یہودیوں کی بات نہیں ہو رہی، جو علماء یہود ہیں جو اللہ کے رسول کی معرفت رکھتے ہیں وہ یقیناً جانتے ہیں کہ وہ جہنمی ہیں۔ جیسے آپ کہیں جہنمی ہیں، جانتے ہیں پھر بھی لگے ہوئے ہیں، تو لگے ہوئے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ابلیس بھی تو ہے، یعنی وہ بھی یقیناً جانتا ہے کہ وہ جہنمی ہے، لیکن وہ توبہ کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ اگلی آیت میں اختلاف کیا ہے؟ قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے دو مرادیں لی گئی ہیں اور دونوں ہی ثابت ہیں۔ ایک مراد یہ ہے کہ وہ جیسا کہ کفار مایوس ہو چکے ہیں، کون سے کفار مایوس ہو چکے ہیں آخرت میں نجات سے؟ جو قبروں میں جا چکے ہیں، من اصحاب القبور، یعنی الذین ماتوا من الکفار فانہم عرفوا انہم لا نجات لہم، ان کے لیے اب کوئی نجات نہیں ہے۔ کون سے کفار؟ جو اصحاب قبور میں سے، من اصحاب القبور۔ تو من کیا ہوگا یہاں اس صورت میں؟ من تبعیض کا ہوگا، یعنی یہ یہود زندگی میں آخرت سے ایسے مایوس ہیں جتنے اصحاب قبر مشرکین میں سے آخرت میں نجات سے مایوس ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ دوسری رائے کیا ہے کہ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، کما یئس الکفار یعنی المشرکون، جیسے وہ مایوس ہو چکے ہیں من بعث اصحاب القبور، کہ بھئی جو قبر میں چلا گیا اس نے دوبارہ کبھی نہیں اٹھنا۔ تو اس صورت میں جو یہ من ہے یہ صلے کا ہو جائے گا فعل کے،
یعنی یہ آخرت سے ایسے مایوس ہیں جیسا کہ کافر دوبارہ جی اٹھنے سے مایوس ہے. بہت بہت کیا اختیار کی حضرت ہمیں بس کہ وہ آخرت سے ایسے نا امید ہو گئے جیسا کفار جو قبروں میں مدفون خیر و ثواب آخرت سے نا امید. صدق اللہ العظیم.